دیکھیے ایک بات میں آخری ضرور کہوں گی کہ ہم اپنے ان تمام بھائی بہن بزرگ بچے جو اس وقت سیلاب سے شدید افیکٹ ہوئے ہیں، ہم ان کی تکلیف میں برابر کے شریک ہیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہو، پنجاب میں ہو، گلگت میں ہو، سندھ کے علاقوں میں ہو، ہم ایک ہیں، ہم ان کی تکلیف میں شریک ہیں، ہم خوشی میں بھی ایک ہیں، غم میں بھی ایک ہیں، ہم ایک قوم ہیں۔ تو یہ میسج دینے کے بجائے اگر کسی ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ نے جو ہے وہ غلط بات کر کے نفرت کا پیغام دیا ہے تو اس کی آج بھی مذمت ہوگی، اور اگر اس کے بعد دیا تو بھی مذمت ہوگی۔ اچھا میڈم، میرا سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے جب یہ مطالبہ کیا گیا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو ہے وہ خلاف متاثرین کو امداد دی جائے، جیسا کہ ماضی میں بھی دی جاتی رہی، اس کے بعد یہ پنجاب کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا، بیانات بلکہ سامنے آئے، تو ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ بیس کے تحت فنڈنگ سے کرنے سے کترا رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ تو ایک پورا پراپر ڈیٹا بھی موجود ہے۔ جبکہ دوسری چیز یہ ہے کہ کیا وزیر اعلیٰ کے بیانات پر مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ پیپلز پارٹی نے یہ معاملہ اٹھایا ہے؟ دیکھیں میں تو پہلے تو یہ کہوں گی کہ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے نے بات کی تو ایک ری ایکشن آیا، یہ ہم بھی سمجھنے سے قاصر ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسی برس 2025 میں وزیر اعظم جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب نے جو رمضان پیکج دیا تھا اس میں بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ڈیٹا یوز ہوا تھا، اور اس سے قبل بھی جو مختلف ریلیف ایفرٹس یا کوئی پروجیکٹس عوام کے لیے مختلف صوبوں میں بھی ہوتے ہیں، وہاں پر بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے رجوع کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کا ایک یونیک ڈیٹا ہے۔ 35-36 ملین فیملیز ہاؤس ہولڈز کا ان کے پاس ڈیٹا ہے، صرف بینیفیشریز کا ڈیٹا نہیں ہے ان کے پاس، یہ میں درستگی کر دوں جن کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ ان کا سروے ہوا ہے اور ایک کافی عرصے کا سروے ہے، ان کے ساتھ انٹرنیشنل ٹیکنیکل پارٹنرز کام کرتے رہے ہیں، یہ پروگرام یونائٹڈ نیشن میں سراہا گیا ہے، آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، ورلڈ فوڈ پروگرام نے کام کیا ہوا ہے، آج بھی کر رہا ہے۔ تو اگر ہم ان انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی ریپوٹیشن کو نہیں مانتے تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے، لیکن ایک پروگرام جس نے آپ کا پروگرام، ہمارا پروگرام، اس ملک کا پروگرام جس نے انٹرنیشنل سطح پر اتنی پذیرائی حاصل کی ہے، تو آپ کو کیا مسائل درپیش ہیں؟ اور یہ بات کہنا کہ 10,000 نہیں دیں گے، بھائی 10,000 تو 2022 کی فلڈ میں بھی نہیں دیے تھے ایک فیملی کو، 25,000 روپے دیے تھے ایک فیملی کو۔ آج انفلیشن کے اعتبار سے شاید حکومت زیادہ دے سکے، تو اس پہ تو کوئی قباحت نہیں ہے، آپ پیسے دے، کیونکہ دیکھیں کیش ٹرانسفر سے یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پر رقم، کئی سفید پوش لوگ ہیں جو آٹے کے لیے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، جو چینی نہیں آ کے آپ سے مانگیں گے، اور اگر ان کے پاس آٹا چینی ہوگا تو شاید کچھ اور ضرورت ہے جو ان کی نہ ہو، شاید کپڑے لینے ہو، بچوں کے لیے جوتے لینے ہو، تو کیش ٹرانسفر سے وہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ آج بھی یہ ذکر ہوا کہ ایف اے او کی رپورٹ آئی ہے کہ جس طرح سے فصلیں تباہ ہوئی ہیں تو آنے والی ربی کی فصل بھی جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ یہ ہمارا فیوچر ہے، ہماری بریڈ باسکٹ ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ چیز پہ بات ہی نہ کریں، آپ گندم پہ بات نہ کریں، آپ کسانوں پہ بات نہ کریں، آپ کسانوں کو ریلیف دیں اس پہ بات نہ کریں۔ دیکھیں یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ کوئی صوبہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، ہر صوبہ پاکستان کا صوبہ ہے، ہر صوبے پہ ہر پاکستانی کا برابر کا حق ہے۔ تو یہ تھوڑا رویوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اور جہاں تک نون لیگ کی طرف سے ایسی کوئی میرے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہے کہ کوئی ٹھوس خبر ہو کہ کوئی ایسی گفتگو ہوئی ہے، لیکن اسمبلی میں جب ہم نے واک آؤٹ کیا تو ہمارے پاس پاکستان مسلم لیگ نون کے منسٹرز بھی آئے، اراکین بھی آئے، اور یہ ایک ڈائلاگ ہوا ہے۔ آئی ڈونٹ نو کہ اب آگے مزید دیکھیں، اب یہ سوچنا وفاقی حکومت کو ہے کہ کیا رہیں گے، اور آپ ایک اپنے اہم اعلائے کے حوالے سے اس طرح کے بیانات، دیکھیں عزت اور بےزتی اللہ کے ہاتھ میں۔ آپ ہم سے یہاں بیٹھ کر، جیسے میری بہن نے کہا
کہ کورم بھی بنواتے ہیں, بل بھی پاس کروانے میں ہم آ جاتے ہیں, ہر چیز میں ہم کھڑے ہیں بھائی, جہاں جمہوریت کا سوال ہے ہم کھڑے ہیں, لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف آر رسپیکٹ. ایسا نہیں ہو سکتا. جی بہن. شازی صاحبہ, وزیر اعلیٰ پنجاب کہتی ہیں ہمارا پانی ہماری مرضی. اس کے بعد جب نوید قمر صاحب اس کے اوپر احتجاج کرتے ہیں, آپ کے سب لیڈرشپ احتجاج کر رہی ہے اس کے اوپر, مختلف بیانات کے اوپر, تو وزیر قانون صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے. تو یہ گھر کا معاملہ گھر میں سیٹل کیسے ہوگا؟ کیا بلاول صاحب اور وزیر اعظم صاحب کی سطح کے اوپر مذاکرات ہوں گے, نچلی سطح پر ہوں گے, کوئی رابطہ کیوں نہیں ہو رابطہ؟ دیکھیں, ہو سکتا ہے ان کے گھر کا معاملہ ہو نا, کیونکہ صوبے میں بھی ان کی حکومت ہے. حل کریں تاکہ عوام کو ریلیف دی جا سکے, یہ کہہ سکتی ہوں. یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے اختیار میں ہے ویسے اس وقت حکومت سے علیحدہ ہو جائے, فیصلہ کرنا ان کے اختیار میں؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنے فیصلے خود لیے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور آج بھی اگر فیصلہ لینا ہوگا تو ہم اپنا فیصلہ لیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی پارلیمان میں اگر کوئی ایکٹیو رول پلے کر رہی ہے پولیٹیکل جماعت تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. آپ ہمارے اراکین کا بزنس دیکھ لیں, آپ ہمارے اراکین کی اٹینڈنس دیکھ لیں, آپ ہمارے اراکین کی پارٹیسپیشن دیکھ لیں, اور ہر وقت ہمارے اراکین عوام کے ایشوز پہ بات کرتے ہیں, عوام کے حوالے سے, ان کے مسائل کے حوالے سے قانون سازی کرتے ہیں. نقطہ توجہ دلاؤ پہ بھی ہمیشہ جو عوام کے مسائل ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ مطلب یہ بات ہو رہی تھی تو اپوزیشن کی وہاں سے آوازیں اٹھ رہی تھی کہ آپ اس طرف آ جائیں, تو آپ دیکھیں فیصلہ کن مراحل میں تو ہمیں یہ خود دھکیل رہے ہیں. مطلب یہ فیصلہ لینے پر یا فیصلے کے لیے بیٹھنے پر تو ہمیں ان کے رویے مجبور کر رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اب کسی کو اس طرف دھیان دینا پڑے گا, کیونکہ اب جو بیانات جس طرف جا رہے ہیں نا, جس طرح آپ نے کہا کہ پانی کی بات کر دی, بھئی کسی کو دریائے سندھ پاکستان کا ہے, اور آج تو جو نبی صاحب نے کہا کہ دریائے سندھ ہے تو پاکستان ہے, یہ سمجھنے کی بات ہے, یہ سمجھنے کی بات ہے. تو اسی لیے اب پہلے بھی کوشش کی گئی پانی پر کنٹروورشل سیاست کرنے کی, اگر اب اس طرح کی کوشش کی جائے گی تو ہم جس طرح ہم نے پہلے ریئیکٹ کیا ہم آج بھی ریئیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہماری یہی کوشش ہے کہ